علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن ختم نبوت کورس کی 15ویں نشست ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ نشست میں ہم نے جھوٹے مدعی نبوت اسود عنسی، اس کے حالات اور بالآخر حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کی ہلاکت کا مختصر تذکرہ کیا تھا۔ چنانچہ آج بھی دور نبوت کے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا ذکر کریں گے، اور پھر یہ بھی کہ اس کا کیا انجام ہوا، تاکہ پتہ چل سکے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنے دور کے جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ کیسا رویہ اور طرز عمل تھا۔ محترم سامعین، مسیلمہ کذاب یہ شخص یمامہ سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اسے کذاب یمامہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس شخص نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس کے دعویٰ نبوت کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر اس کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور امت کی رہنمائی کر دی کہ اگر کوئی شخص نبوت کے دعویٰ کی جسارت کرے تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے شریعت اسلامیہ کا حلیہ بگاڑ کر نئی خود ساختہ شریعت پیش کر دی اور اپنے مسلک کی بنیاد ڈالی، اور ایسے مسلک کی بنیاد ڈالی جو نفسانی خواہشات اور نفس امارہ کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ شراب کو حلال قرار دے دیا، زنا کو مباح قرار دے دیا، بغیر گواہوں کے نکاح کو جائز قرار دیا، ختنہ کروانا بالکل حرام قرار دیا، ماہ رمضان کے روزے تو سرے سے ہی ختم کر دیے، فجر اور عشاء کی نماز ختم کر دی، معاف کر دی، اور نماز کی تمام سنتوں کو چھوڑ کر ختم کر کے صرف فرائض کو باقی رکھا۔ قبلے کی طرف منہ کرنا غیر ضروری قرار دے دیا۔ چنانچہ اس طرح اس نے شریعت مطہرہ کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اب یہ شخص دن بدن قوت پکڑتا گیا، چونکہ شریعت کا ڈھانچہ جو اس نے پیش کیا تھا وہ لوگوں کی نفسانی خواہشات کے بالکل عین مطابق تھا، تو لوگ اس کے حامی بنتے چلے گئے، اور یوں یہ ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ بحیثیت نبی معجزہ اور کرامت دکھانے کے لیے جو بھی کام کرتا وہ کام بالکل الٹ ہو جاتا۔ چنانچہ ایک شخص نے باغات کے بارے میں دعا کی، یوں کہا کہ یا اللہ اس کے باغات پھلیں اور پھولیں، لیکن ہوا یہ کہ الٹا وہ درخت بالکل سوکھ گئے اور باغ ویران ہو گیا۔ کنوؤں کا پانی خشک ہونے لگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کسی کنویں میں ڈالتے تو اس کا پانی ابل ابل کر پورے کنویں کو بھر دیا کرتا، تو اب آپ بھی ایسا کوئی معجزہ دکھا دیں۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا لعاب کنویں میں ڈالا تو بجائے کنووں کا پانی بڑھنے کے الٹا تمام کنویں بالکل خشک ہو گئے۔ بچوں کے سروں پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ آنکھ کے ایک مریض کی آنکھ پر لعاب لگایا تو وہ بیچارہ بالکل ہی اندھا ہو گیا۔ دودھ والی بکریوں کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو الٹا اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا۔ الغرض اس قسم کے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ جب اس کی قوت اور شوکت دن بدن بڑھنے لگی اور اس کے فتنے کے آثار لوگوں کو گمراہ کرنے لگے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا قلعہ قمع کرنے اور اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا، جس کے امیر حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت شرحبیل بن حسن رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک اور لشکر روانہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا۔ ادھر مسیلمہ کذاب بھی پوری جمعیت اور قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ دونوں طرف سے لشکر آمنے سامنے ہو گئے، صف آرائی کی گئی اور مقابلہ شروع ہوا۔ مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 40,000، جبکہ مسلمانوں کے تینوں لشکروں کو ملا کر کل تعداد صرف 13,000 تھی۔ یہ ایک خوفناک جنگ تھی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دسترازی کرنے والوں کے خلاف یہ لشکر جمع ہوا تھا۔ چونکہ مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ ایک جنگجو قبیلہ تھا، چنانچہ اول تو مسلمانوں کے لشکروں کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کا لشکر ہلکا پڑنے لگا۔ تو ایسے میں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایسے تابڑ توڑ حملہ کرنا شروع کر دیے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اللہ کے دشمنوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا، لوگ کٹ کٹ کر گرنے لگے اور مسلمان کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تنہ تنہا مسیلمی لشکر کے بہت سے بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ان کی نظر مسیلمہ کذاب پر پڑی اور اس کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن یہ سمجھ چکا تھا، چنانچہ یہ ترہ دے کر نکل گیا۔ مسیلمی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس طرف میدان کا رخ کرتے میدان خالی ہو جاتا۔
چنانچہ اللہ کا دشمن مسیلمہ بھاگتے بھاگتے قلعہ نما باغ میں جا کر پناہ لی اور اس کا لشکر بھی اس سے آ کر مل گیا۔ یوں وہ جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا اور اپنے لشکر کے اندر اسی قلعہ نما باغ کے اندر جا کر بند ہو گیا اور باغ کے دروازے کو اندر سے بھی بند کر لیا کہ باغ میں جانے کا اب کوئی اور راستہ نہ تھا، ہر طرف سے راستہ بند تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اب یہی ایک صورت ہے کہ آپ مجھے دیوار کے قریب لے جا کر اوپر سے اندر پھینک دیں تو میں اندر جا کر دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تمہیں دشمن کے حوالے نہیں کر سکتے، مگر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا اصرار بڑھتا رہا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو ان کو دیوار پر چڑھا دیا گیا اور وہ اندر کی طرف اتر گئے، اور جب اندر کی طرف پہنچے اور باغ کے دروازے پر کھڑے ہوئے سینکڑوں پہرے دار موجود تھے تو ان پر ٹوٹ پڑے اور اپنی تلوار نکال کر نہایت بہادری کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور پہرے داروں کو کاٹتے مارتے بالآخر دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر تیار تھا، جو ہی دروازہ کھلا فوراً دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور ایسا گھمسان کا رنگ پڑا کہ تلواروں کی چنگاریاں اڑنے لگیں، تلواروں کی جھنکار، اور ہر طرف خون ہی خون تھا، لوگ گرتے پڑتے نظر آتے تھے۔ مسلمانوں کا جوش و خروش قابل دید نہیں تھا۔ جب مسلمہ نے یہ حالت دیکھی تو اپنے خصوصی دستہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ ادھر اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ موقع کی طاق میں تھے۔ جو ہی مسلمہ کذاب پر نظر پڑی کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آ چکا ہے تو لمحہ بھر میں اپنا نیزہ سنبھالا اور یوں طاق کر وار کیا کہ نیزہ گھومتا ہوا سیدھا اس ملعون کے سینے میں جا کر پیوست ہو گیا۔ یوں ایک کاری ضرب لگی، اللہ کا دشمن بل کھاتا ہوا زمین پر آ گرا۔ قریب ہی ایک انصاری صحابی موجود تھے، انہوں نے تلوار سے اس کا سر کاٹ کر فوراً نیزے پر چڑھا دیا۔ جیسے ہی اس کا کٹا ہوا سر سب کے سامنے آیا تو اس کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ مسلمانوں نے بھی بے دریغ ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، پشتوں کے پشتے لگ گئے، یہاں تک کہ مسلمہ کے 40,000 لشکریوں میں سے 21,000 لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی طرف ہاتھ بڑھانے والے ملعون کو جہنم رسید کر کے اللہ کی زمین کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا۔ مسلمہ کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنو حنیفہ صدق دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہوا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تن من دھن کی بازی لگا کر امت کو پیغام اور سبق دے دیا کہ تاج ختم نبوت کی طرف اٹھنے والی نگاہوں اور تاج ختم نبوت پر حملہ کرنے والے ہاتھوں کو ایسا ہی انجام کرنا چاہیے جیسا ہم نے اسود عنسی اور مسلمہ کذاب کا کیا تھا۔ محترم سامعین، یہ مختصر تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ مسلمہ کذاب کو کس کس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تعاقب کر کے جہنم رسید کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچائی۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ایک اور جھوٹے مدعی نبوت طلحہ اسدی کا تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔